جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور جب نزول قرآن کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس وقت 4 گمراہ کن فرقے جو تھے وہ موجود تھے۔ اس میں سے تو 2 بڑے مذاہب تھے، ایک تو یہودیت اور دوسرا عیسائیت، اور اس کے ساتھ جو تیسرا بڑا گمراہ کن فرقہ تھا وہ مشرکین کا تھا جو عرب کے مشرک تھے۔ اور جب اسلام کا سلسلہ شروع ہوا تو ایک اور چوتھا جو گمراہ کن فرقہ تھا وہ آہستہ آہستہ وجود میں آنا شروع ہوا، اور وہ تھا منافقین کا۔ اور جہاں تک منافقین کا تعلق ہے تو وہ 2 قسم کے منافق جو تھے وہ وجود میں آئے۔ پہلی قسم تو ان منافقین کی ہے جو زبان سے کلمہ تو پڑھتے تھے مگر ان کے دل میں کفر موجود تھا، اور انہوں نے اپنے دلوں میں کفر کو چھپا رکھا تھا۔ ان کے بارے میں قرآن پاک میں لکھا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، کہ بے شک منافقین جو ہے وہ جہنم کے آخری گھڑے میں ہوں گے اور وہ وہاں کسی کو بھی اپنے لیے مددگار نہیں پائیں گے۔ یہ تو وہ منافق تھے جو عقیدے کے منافق تھے کہ بظاہر تو وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے لیکن ان کے دل جو تھے وہ کفر کی طرف مائل تھے۔ اب دوسرا جو گروہ بنتا ہے منافقین کا وہ یہ تھا جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا مگر ان کا ایمان جو تھا وہ انتہائی کمزور تھا۔ وہ اپنے قومی فضائل و رسومات کے پابند تھے۔ اگر کوئی قوم مسلمان ہو گئی تو وہ بھی مسلمان کہلائے، اگر کوئی قوم کفر پر ہوتی تو ان کی دلچسپیاں بھی ان کے ساتھ ہوتیں، پھر دنیا کے لیے ان کی حرص اور لالچ اور زیادہ ہو جاتی اور ان کے دل میں خدا اور اس کے رسول کے لیے کوئی جگہ نہ ہوتی۔ منافقین کا یہ گروہ نہ تو کامل مسلمان تھا اور نہ ہی کامل طور پر کافروں کے ساتھ تھا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ بے شک یہ تو وہ منافق ہیں جو اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی کاہلی اور سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر کرتے ہیں۔ اور اس وقت کے مشرکین تو وہ تھے جو اپنے آپ کو حنیف کہتے تھے، یعنی اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا پیروکار ظاہر کرتے تھے، لیکن فی الحقیقت یہ مشرک تھے۔ ان کا شرک کئی قسموں پر مشتمل تھا۔ کہیں باطل معبودوں کو خدا تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور کہیں فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بناتے اور یہ کہتے کہ ان کے ذریعے وہ اپنے بندوں کی شفاعت ضرور قبول کرتا ہے، خواہ وہ اس کی مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اور کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر طرح کی تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تو وہ ذات ہے جس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور جس کی ملکیت میں بادشاہت میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کسی کی شفاعت کی محتاجی کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے ہاں شفاعت کا جو تصور تھا یا سفارش کا جو تصور تھا وہ شرک پر مبنی تھا کہ وہ کسی نہ کسی کو وسیلہ بناتے تھے اللہ تک پہنچنے کا، جو کہ یہ شرک ہی کی ایک قسم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 2 بڑے گمراہ کن مذاہب میں سے یہودیت ایک بہت بڑا گمراہ کن مذہب ہے۔ یہود اہل کتاب تھے، وہ توحید پر یقین رکھتے تھے اور تورات ان کی ہدایت کے لیے ہی نازل ہوئی، مگر ان کی بے راہوری اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ تورات میں تحریف نیز آیات کو چھپانا اور وہ احکام شامل کرتے جو اس میں موجود نہ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام جو ہیں ان کی طعنہ زنی کرنا، یہاں تک کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل بھی کیا، اور خاص کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انہوں نے نعوذ باللہ طعنہ زنی کی اور ان کو برا بلا بھی کہا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اس کتاب پر ایمان لے کر آؤ جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، تو وہ آگے سے یہ کہتے تھے ہم تو صرف اپنی تورات پر ہی ایمان لائیں گے اور اس کے سوا کسی اور چیز کے اوپر ایمان یعنی کہ قرآن کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن ہی سچا ہے، وہ اس چیز کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس یعنی کہ تورات موجود ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، تو ان سے کہو کہ اگر وہ اس چیز پر ایمان لاتے تھے، اگر وہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں تو پھر وہ کس بنیاد پر وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جو چوتھا بڑا گمراہ کن فرقہ ہے وہ عیسائیت کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہودی جو تھے وہ اپنی تعلیمات کو بھلا چکے ہوئے تھے،
تو ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب ہدایت دی، یعنی کہ ان کے اوپر انجیل جو تھی وہ نازل کی۔ اور قرآن کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہوا اس کا مقصد یہی تھا کہ حضرت موسیٰ کے دین کی تجدید کی جائے۔ بہرحال عیسائی جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، مگر ان کی گمراہی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مقام عبودیت سے اٹھا کر الوہیت تک پہنچا دیا تھا، یعنی کہ ان کو خدا کا بیٹا یعنی کہ خدا ہی کہنا شروع کر دیا تھا، جو کہ ابھی تک کہتے ہیں۔ نصارہ جو تھے ایک گمراہی یہ تھی ان میں کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسانیت کو موروثی گناہ سے نجات دلانے کے لیے مصلوب ہوئے ہیں۔ ان کو جو صلیب پر چڑھایا گیا ہے وہ جو انسانیت کے اوپر جو موروثی گناہ تھا، جسے اوریجنل سن کہتے ہیں، یعنی کہ وہ والا گناہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے سرزد ہوا تھا، تو ان سے نجات دلانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو صلیب پر چڑھایا گیا ہے۔ قرآن میں نا اس باطل عقیدے کی کئی جگہ پر جو ہے وہ نفی اور تردید کی گئی ہے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بے شک ہم نے مسیح علیہ السلام یعنی کہ عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا ہے۔ کون سے عیسیٰ بن مریم؟ رسول اللہ، جو اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن قرآن آگے سے کیا کہتا ہے؟ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ ہی انہوں نے ان کو قتل کیا ہے، نہ ہی انہوں نے ان کو صلیب پر چڑھایا ہے، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ معاملہ جو ہے وہ مشتبہ کر دیا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور بے شک اس چیز میں وہ اختلاف میں ہے جس کے بارے میں وہ شک کرتے ہیں۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ان کے پاس صحیح علم نہیں ہے بلکہ وہ صرف اور محض کسی گماں کی جو ہے وہ پیروی کرتے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، یقیناً انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل یعنی کہ صلیب پر نہیں چڑھایا۔ جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کرنا شروع کر دیا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ، کہہ دیجئے اہل کتاب کہ آپ اپنے دین میں غلو مت کریں۔ غلو یہی تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا جو ہے وہ بنا بیٹھے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہی مقام دینے لگے جو خدا کا مقام ہے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وہی دعا کرنے لگے جو دعا اللہ تعالیٰ کی ذات سے کرنی چاہیے۔ تو دیکھا جائے تو ایک طرف یہ ان کا شرک بھی بنتا ہے کہ جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ ملانا شروع کر دیا ہے۔ اور اس طرح کی تمام گمراہیوں کو ختم کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان کے اوپر قرآن کو نازل کیا، جو کہ رہتی دنیا تک یہ کتاب جو ہے وہ قائم رہے گی۔ اس کا مقصد ہی بیسیکلی کیا ہے؟ ایک تو ہدایت اس کا مقصد ہے، اور ہدایت بیسیکلی کس چیز سے ہے؟ ان تمام طرح کی گمراہیوں سے ہے، چاہے وہ عقیدے کی گمراہی ہو یا کسی قسم کی فکر کی گمراہی ہو، معاشرتی، معاشی، سیاسی کسی بھی قسم کی گمراہی ہو۔ اس گمراہی کو دور کرنے کے لیے اور اس کی جگہ ہدایت کی روشنی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن، یہ کتاب جو ہے وہ نازل کی ہے۔